ہمارے برادر جناب سید توقیر بخاری، سید توصیف بخاری، ان کی والدہ گرامی دنیا سے تشریف لے گئیں، اور خداوند عظیم ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، اور خداوند عظیم ان کی قبر پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں کو خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد صبر جزیل عطا فرما۔ بار الہ صدقہ محمد و آل محمد، جو قرآن پڑھا گیا ہے، جو آیات پڑھی گئی ہیں، جو مجلس پڑھی جائے گی، ان سب کا ثواب مرحوم و مغفورہ کی روح کو بخش دے۔ بار الہ ان کی روح کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، بے فضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند عظیم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے خداوند عظیم جو مالک ہے زمین و آسمان کا، اور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ خدا نے یہ زندگی اور موت اس لیے خلق کی ہے تاکہ خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے بندوں میں سے کون اس کے لیے سب سے بہتر عمل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے خدا کا بندہ ہونے کے ناطے، عبد خدا ہونے کے ناطے، حق خدا ہے ہمارے اوپر کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں اس کا بندہ بہتر سے بہتر عمل پیش کرے، انسان کوشش کرے۔ ہر بار جب ایک عمل کو انجام دیتا ہے تو پہلے سے بہتر ہونا چاہیے، خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے، اسی سے انسان کی قدر و قیمت بڑھتی ہے خداوند عظیم کے ہاں، اور خداوند عظیم اس بندے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے جب عمل کے لحاظ سے وہ بہتر سے بہتر عمل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خدا نے فرمایا لیبلوکم، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایکم احسن عملا، کہ آپ سب سے بہتر عمل کرنے والا آپ میں سے کون ہے۔ ہمارے عمل کا خدا کو کوئی فائدہ نہیں، نہ اس کی ربوبیت میں اضافہ ہوگا، نہ خدائی میں اضافہ ہوگا، نہ خداوند عظیم کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے ہمارے عمل سے، نہیں، انسان کی لیاقت کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کی عبودیت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ شیطان نے چونکہ خدا سے یہ گستاخی اور بے ادبی کی تھی، جس وقت حضرت آدم کے سجدے کا خدا نے حکم دیا تھا، شیطان نے انکار کیا تھا، اور پھر خدا سے کہا تھا کہ میں ان بندوں کو مسلسل گمراہ کروں گا۔ خدا نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے وسوسے میں نہیں آئیں گے، وہ صرف میری بات مانیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان بس دو ہی گروہ ہیں، ایک حزب خدا ہے اور ایک حزب شیطان ہے، تیسرا کوئی گروہ نہیں ہے کہ نہ حزب خدا ہو نہ حزب شیطان ہو۔ انسان اگر خدا کے حزب سے نکلتا ہے تو حزب شیطان میں داخل ہوتا ہے، لہٰذا خدا نے فرمایا کہ نہیں، میرے بندوں پہ تمہارا کوئی اختیار نہیں ہوگا، وہ میری بات مانیں گے۔ تو یہ آکام خداوندی بجا آوری ہمیں جو اس نے حکم دیا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی بندگی میں، اس کی عبودیت میں کون باقی ہے اور کون ہے جو اس کے مقابل، جو مخالف تھا شیطان، اس کی بات کو مانتا ہے۔ لہٰذا یہ تو روز اول سے یہ بات طے ہو گئی تھی کہ خداوند عظیم اپنے بندوں کی عبودیت دیکھنا چاہتا ہے۔ سجدہ آدم بھی اس نے اس لیے واجب قرار دیا تھا، فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، عبودیت کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کس حد تک میری بات کو قبول کرتا ہے۔ خدا کی بندگی میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ انسان یہ آگے سے سوال کرے کہ بار الہ یہ جو حکم تو دے رہا ہے یہ ایسا کیوں ہے۔ انسان اپنی عقل کو پیش کرے بارگاہ خدا میں، خدا کے مقابل، کہ یہ بات ہماری عقل میں تو نہیں آنے والی ہے، ہماری عقل تو اس بات کو قبول نہیں کر رہی ہے، یہ حکم جو خداوند عظیم نے دی ہے۔ کعبے کا طواف وہ کہتا ہے کہ طواف کرو۔ ابن ابی الاوجاع آ کر کے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، عرض کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ جو آپ اس کعبے کا طواف کرتے ہیں، یہ تو ایک پتھروں کا بنا ہوا گھر ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے بیل جو ہے وہ کولو کا وہ چکر لگا رہا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ بھی
کعبہ کے یہ پتھروں کا بنا ہوا گھر ہے، آپ اس کا جو چکر لگاتے ہیں آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس طرح سے ہے انسان اگر خدا سے دور ہوتا ہے تو حکم خدا کے بارے میں اس طرح سے فکر کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا تمہیں تو حقیقت اور عظمت کا پتہ نہیں ہے۔ خداوند عظیم نے کعبہ کو جو مقام عطا کیا ہے، جعلھا شعبۃ من رضوانہ، خدا نے کعبہ کو اپنی رضا کا ایک شعبہ قرار دیا ہے۔ جب انسان اس کا طواف کرتا ہے تو اس کے قدم وہاں پڑتے ہیں جہاں پہ انبیاء الہی کے قدم پڑے ہیں، اور اس عمل سے انسان ان عظمتوں کو پاتا ہے اور رضا خدا حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا یہ جو حقیقت ہے کسی حکم کے اندر، اس کا تو ہمیں ادراک نہیں ہے، لہٰذا ہم اپنی ناقص عقل کے ذریعے سے یہ اعتراض کرنے بیٹھ جائیں کہ یہ بات ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہے، اس کا کسی کو کیا فائدہ ہے۔ ہم بار بار سورہ الحمد کو دہرائے جا رہے ہیں، سورہ پڑھے جا رہے ہیں۔ خدا کہتا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو، 5 وقت کی نمازیں ہیں، بار بار وہی سورہ الحمد پڑھو۔ تکبیر آپ 24 گھنٹوں میں 360 مرتبہ سے زیادہ اپنی نمازوں میں اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کا خدا کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نہ، یہ سب عبودیت کے تقاضے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ میری عبودیت کی خاطر جیسے میں آپ سے چاہتا ہوں آپ ویسے عمل کو انجام دیجیے۔ یہ ذرہ برابر بھی خدا نے گنجائش نہیں رکھی ہے کہ ہم بارگاہ خدا میں یہ سوال کر سکیں کہ خدا بندہ یہ ایسا تو نے کیوں کیا ہے، چونکہ ہماری عقل پا نہیں سکتی ہے۔ ایک مثال ذکر کی ہے جناب فخر رازی، جناب غزالی نے ایک مثال ذکر کی ہے احکام خدا کو سمجھنے کے حوالے سے، کہ ہمیں حکم خدا میں وہ حکمت اور وہ مصلحت جس کی وجہ سے خدا ایک حکم دیتا ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے۔ ہم ظاہری طور پر دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے خدا کو یا ہمیں، لیکن ہمیں اس وہ حکمت کا پتہ نہیں ہے جو حقیقت میں ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کا ہمیں فائدہ پتہ نہیں ہے۔ جناب غزالی کہتے ہیں کہ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے ایک مکان بنایا ہوا ہے، مکان میں اس نے ایک پودا لگایا ہوا ہے، ریحان کا پودا لگایا ہوا ہے۔ اب بیٹے کو مرتے وقت وصیتیں کرتا ہے کہ بے شک مکان گرا لینا، نیا بنا لینا، سب کچھ خراب کر دینا، لیکن یہ جو پودا میں نے لگایا ہے نا، اس کو نہ کاٹنا، اسے باقی رہنے دینا۔ بچہ ماشاءاللہ بعد میں ترقی کرتا ہے، وہ محل بنا لیتا ہے، اس مکان کو گرا کر کے ختم کر کے نیا مکان بنا لیتا ہے۔ سوچتا ہے کہ اس پودے کا کیا فائدہ، میں اچھے خوشبودار پودے باہر کے لا کر کے لگا دیتا ہوں۔ وہ کاٹ دیتا ہے اس ریحان کے پودے کو، اور ادھر سے وہ پودا کٹتا ہے، ادھر سے اس کے گھر میں سانپ آتا ہے جو اسے ڈس لیتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب وہ حقیقت اسے پتہ نہیں تھا کہ باپ نے کس مصلحت کے پیش نظر یہ پودا لگایا تھا۔ وہ تو ظاہری طور پہ دیکھ رہا تھا کہ اس میں وہ حسن نہیں ہے جو جدید پودوں میں پایا جاتا ہے، اس لیے اس نے فائدے کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے کاٹ لیا اور وہ نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دین اس طرح سے ہے، احکام الہی اس طرح سے ہے۔ خدا ہمیں ہمارے فائدے کے پیش نظر ایک حکم ارشاد فرماتا ہے۔ ہماری عبودیت کا تقاضا یہ ہے چونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کرتا ہے جس میں بندے کا فائدہ ہوتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں بندے کو مرض دیتا ہوں، میرا بندہ اس مرض میں سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے مصیبت ہے، بار بار وہ دعا کرتا ہے کہ یہ مرض ختم ہو، لیکن مجھے پتہ ہے اس بندے کی مصلحت مرض میں ہے۔ میں ایک شخص کو فقر دیتا ہوں چونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کی مصلحت فقر میں ہے، غنا میں اس کی مصلحت نہیں ہے۔ خدا اس بندے کی مصلحت کے مطابق ہر شخص کو الگ الگ، کسی کو فقر دیتا ہے، کسی کو مال دیتا ہے، کسی کو صحت دیتا ہے، کسی کو سلامتی اور کسی کو مرض دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عظیم فرماتا ہے میں ہر بندے کو اس کی مصلحت کے مطابق عطا کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر اس سے ہٹ کر اسے کچھ دیا جائے تو وہ خود اس کی شخصیت کے لیے تباہ کن ہے۔ حضرت موسیٰ تشریف لے جا رہے تھے کوہ طور پر مناجات کے لیے، ایک شخص غریب بیٹھا ہوا تھا راستے، اس نے عرض کیا کہ موسیٰ خدا سے عرض کرے نہ مجھے مال و دولت عطا کر دے، دیکھ تو رہے ہیں میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، فقر ہے، نہ کھانا نہ پینا نہ پہننا نہ مکان، کچھ بھی نہیں ہے۔ موسیٰ خدا سے عرض کریں کہ مجھے کچھ مال عطا کر دے۔ حضرت موسیٰ گئے طور پر مناجات میں عرض کیا بارے الہ، وہ تیرے ایک بندے نے دعا کے لیے کہا تھا،
خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا موسیٰ میں اس کی مصلحت کو جانتا ہوں، اس کے لیے فقر بہتر ہے، میں نے اس لیے اسے فقر میں رکھا ہوا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا بار الہ، اب اس نے مجھے کہہ دیا ہے تو عطا کر دے، کیا کمی ہے؟ خداوند عظیم نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ میں نے تیری بات قبول کر لی۔ کچھ دن گزرے، اسے مال و دولت ملا۔ ایک دن حضرت موسیٰ گزر رہے تھے تو لوگوں نے اس کو پکڑا ہوا تھا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا موسیٰ یہ نیا نیا اس کو دولت ملی ہے، اس دولت میں آ کر یہ شراب کباب نشے کرنے کے نتیجے میں ایک بندے کو قتل کر دیا ہے، ہم اسے پکڑ کر حاکم کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا خداوندا تو جو بندوں کے لیے کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے، تو اپنی مصلحت کو خود بہتر سمجھتا ہے۔ اس طرح سے ہے خداوند عظیم اپنے انسانوں کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری رضا پہ راضی ہونا چاہیے میرے بندے کو، لہٰذا مرض میں ہے خدا کا شکر ادا کرے خداوندا تیرا پھر بھی شکر ہے، فقر میں ہے خدا کا شکر ادا کرے خدایا تیرا شکر ہے۔ ایک شخص نے آ کر کے امام حسن علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد عرض کیا یا ابن رسول اللہ، جناب ابو ذر بہت زیادہ خدا پہ توکل کرنے والے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ ابو ذر اکثر یہ کہتے ہیں کہ خداوندا مرض و صحت میں سے مجھے مرض پسند ہے، فقر و غنا میں سے مجھے فقر پسند ہے، موت و حیات میں سے مجھے موت پسند ہے۔ یہ اس طرح سے جناب ابو ذر جو ہیں وہ بارگاہ خدا میں عرض کرتے ہیں۔ خداوند عظیم حضرت جناب امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہم ایسے نہیں ہیں جیسے ابو ذر ہے، اس لیے کہ ہم خدا پہ اپنی ذرہ برابر بھی مرضی پیش نہیں کرتے ہیں۔ ہم تو عرض کرتے ہیں خداوندا اگر تو ہمارے لیے فقر کو پسند کرتا ہے تو ہمیں فقر پسند ہے، اگر غنا کو پسند کرتا ہے تو ہمیں غنا پسند ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لہذا جو خدا نے فیصلہ کیا ہے انسان کے لیے موت و حیات اس طرح سے ہے، اگر وہ زندگی شفا وہ راضی ہے تو ہم اس پہ راضی ہیں، اور اگر موت کوئی عزیز ہستی دنیا سے چلی جاتی ہے تو رضا خدا ہے۔ سید الشہداء یہی تو کہتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، بار الہ تیرے امر پہ راضی ہوں، تیرے امر کے تسلیم ہوں۔ سب سے بڑی منزل یہ ہے کہ انسان اس بات کو سمجھ لے کہ خداوند عظیم جو کر رہا ہے وہ صاحب اختیار ہے، وہ بہتر کرتا ہے۔ تسلیم کی منزل کو انسان پا لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم سے خداوند عظیم نے یہی ارشاد فرمایا تھا اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ حضرت ابراہیم سے خداوند عظیم نے فرمایا ابراہیم اپنے آپ کو میرے تسلیم کر دو۔ عرض کیا بار الہ میں نے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آزمائش ہوئی، اتنی بڑی آزمائش کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ بیٹا جو بڑھاپے میں ملا تھا حضرت ابراہیم کو، خدا کہتا ہے اسے ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم نے صرف بیٹے سے پوچھا تھا بیٹا آپ کیا کہتے ہو، مجھے یہ حکم ہوا ہے۔ بیٹے نے بھی عرض کیا تھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا آپ انجام دیجئے میں بھی صبر کرنے والوں میں سے ہوں۔ اتنا تسلیم بارگاہ خدا میں کہ خداوند عظیم منزل خلت پہ فائز کرتا ہے حضرت ابراہیم کو۔ اس طرح سے بارگاہ خدا میں انسان تسلیم ہو جائے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے انسان کو۔ خداوند عظیم نے کچھ احکام ایسے ذکر کیے ہیں کہ جن پہ انسان تعجب کرتا ہے کہ واقعاً یہ حکم، لیکن مصلحت انسان اس کی نہیں جانتا، اس عظمت حکم کو انسان سمجھ نہیں سکتا، لیکن انسان تعجب کرتا ہے کہ اتنا عظیم حکم ہو سکتا ہے۔ والدین کے احکام من جملہ ان احکام میں سے ہیں جو بہت عظیم ہے، انسان نہیں سمجھ سکتا ہے۔ خداوند عظیم اپنی عبادت کے ساتھ والدین کو ذکر کرتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ خدا کا یہ فیصلہ ہے، یہ یقینی حکم ہے خداوند عظیم کا کہ عبادت صرف خدا کی کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ خدا نے لوح محفوظ پر سب سے پہلے اپنے لیے ایک جملہ لکھا لا الہ الا انا، معبود نہیں ہے سوائے میرے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوسرا جملہ ہی خدا نے اپنی توحید کے بعد یہی لکھا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہمیشہ۔
یہ اتنا عظیم حق ہے والدین کا کہ انسان کسی صورت میں ادا نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب اور خالق وہ ہے، لیکن والدین کے ذریعہ سے اس کائنات میں انسان کو وجود دینے کے لیے خدا نے والدین کو ذریعہ قرار دیا ہے. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ دنیا میں وجود دینے والا ہے، لیکن ذریعہ اور وسیلہ اس نے والدین کو قرار دیا ہے. لہٰذا اس کی ربوبیت کا ایک شخصانہ ہے والدین کا اس کائنات میں ہونا، کہ جن کے ذریعہ سے انسان اس کائنات میں آتا ہے اور اس کو وجود ملتا ہے کائنات میں، اور اس کی وجہ سے جو حق پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اوپر والدین کا. ایک حدیث ہے، ایک شخص نے رسول خدا سے، ایک صحابی نے آ کر کے عرض کیا، یمن رسول اللہ، حدیث کو بیان کیا ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ ایک صحابی نے آ کر کے حضور پاک سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، آپ جہاد پہ تشریف لے جا رہے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ جہاد پہ جاؤں، میرے بوڑھے والدین ہیں وہ اجازت نہیں دے رہے، یا رسول اللہ آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لَأُنْسُهُمَا بِكَ يَوْمًا وَلَيْلَةً خَيْرٌ مِّن جِهَادِ سَنَةٍ، ایک دن رات ماں باپ کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا ایک سال کے جہاد سے بہتر قرار دیا ہے خداوند عظیم. صرف ایک دن رات 24 گھنٹے جہاد بھی کس کے ساتھ؟ حضور پاک کے ساتھ، پاک پیغمبر کے ساتھ جہاد. فرماتے ہیں کہ صرف 24 گھنٹے تم اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کے ساتھ جو رہ لو گے نا، یہ تمہارا صرف رہنا ماں باپ کے ساتھ یہ ایک سال کے جہاد سے بہتر ہے. یہ تھا ادھر سے کہ انسان ماں باپ کی اطاعت میں وقت گزارے، جہاد فی سبیل اللہ وہ بھی رسول خدا کی معیت میں اس سے بہتر ہے. دوسری طرف سے انسان ماں باپ کو ناراض کر لے. معصوم فرماتے ہیں، چھٹے امام کی یہ بھی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ من نظر الی والدیہ نظر موقت وہما یضربانہ، ماں باپ انسان کو مار رہے ہوں اور اس حالت میں انسان اپنے ماں باپ کی طرف صرف غصے کی نظر سے دیکھ لے، خداوند عظیم ایک سال تک اس کی نمازوں کو قبول ہی نہیں کرتا ہے. لم یقبل اللہ لہ صلاۃ، خدا اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا صرف غصے کی نظر سے دیکھے. جب ماں باپ اسے مار رہے ہیں، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان حق مار رہے ہیں یا نا حق مار رہے ہیں، نہ، ماں باپ میں سے کوئی انسان کو مار رہا ہو تو انسان غصے کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا ہے. اتنا نازک رشتہ قرار دیا ہے خداوند عظیم نے، اس کا عصیان کر دو وہ معاف کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے والدین کا عصیان کرو گے یہ اثرات تمہاری زندگی میں ہمیشہ باقی رہیں گے، یہ کبھی بھی یہ اثرات ختم نہیں ہو سکتے جب انسان اپنے ماں باپ، یہ دونوں طرف جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہیں. حقوق والدین کتنے عظیم ہیں. تیسری جہت، انسان سوچے کہ دنیا میں جب تک والدین موجود ہیں میں ان کی خدمت کرتا رہوں، اب دنیا سے چلے گئے میں، کوئی کہتا ہے شفقت سے محروم ہو گیا، کوئی کہتا ہے اس خدمت سے محروم ہو گیا. رشتہ خدا فرماتا ہے کہ نہ، یہ حق والدین کا، حق والدین تو ہیں ہی صحیح دنیا میں ہوں یا دنیا سے چلے جائیں، حق کے والدین نہ زندگی میں ختم ہوتا ہے نہ دنیا سے جانے کے بعد ختم ہوتا ہے. لہٰذا یہ فرض ہے انسان کا، والدین دنیا سے چلے جائیں ان کی قبر پہ جائے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، ان کو مسلسل یاد کرتا رہے، یہ فرض ہے انسان کا. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اطاعت گزار پوری طرح والدین کا اپنی زندگی میں اطاعت گزار رہا ہو اور والدین دنیا سے چلے جائیں اور پھر وہ ان کی قبروں پہ نہ جا سکے، ان کے لیے دعائیں مغفرت نہ کر سکے، خداوند عظیم اسے آگ کے والدین شمار کرتا ہے، آگ کے والدین ہو جاتا ہے. دنیا میں بے شک اطاعت گزار رہا ہو، دنیا سے جانے کے بعد اگر اس نے والدین کو یاد نہیں رکھا، ان کی قبر پہ نہیں جاتا ہے، آنکھ شمار کیا جاتا ہے. اور آنکھ کی سزا، ایک تو ہمارا یہ آنکھ ہے نا کہ جی والد نے اپنے فلاں بیٹے کو نافرمانی کی وجہ سے آنکھ کر دیا، ایسا کوئی آنکھ واک نہیں ہے شریعت میں، یہ صرف اس کے کہنے کی بات ہے. نہ ارث ختم ہوتا ہے نہ کچھ حقوق پیدا ہوتا ہے، یہ تو ویسے ایک بات ہمارے یہاں مشہور ہو گئی. لیکن وہ جو خدا کی بارگاہ میں جو آنکھ شمار ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو 500 سال کے راستے سے انسان سونگھتا ہے، قیامت کے دن جو آنکھ کے والدین ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا. اتنا انسان محروم ہو جاتا ہے. ماں باپ مومن ہو غیر مومن ہو، حتیٰ کافر ہو ماں باپ،
ان کا حق ختم نہیں ہوتا۔ ایک شخص ہے زکریا ابراہیم ابن زکریا، یہ عیسائی سے مسلمان ہو جاتا ہے، حج پہ چلا جاتا ہے، منا میں اس کی ملاقات ہوتی ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عرض کرتا ہے یا ابن رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میری ماں ابھی تک عیسائی ہے، اب کیا حکم دیتے ہیں؟ عیسائیوں کا حکم تو معلوم ہے کہ پاکیزگی نہیں ہے اور وہ مشکل ہوتی ہے ان کے ساتھ برتاؤ کرنے میں، تو یا ابن رسول اللہ میری ماں کے حوالے سے آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا جتنی نیکی ماں سے پہلے کرتے تھے نا، اب اس سے زیادہ نیکی کرنا، اس لیے کہ اب تمہارے مذہب کا حکم شامل ہو گیا ہے۔ واپس آتا ہے، اب پہلے سے بڑھ کے ماں کی خدمت کر رہا ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا جب تم اپنے ہمارے مذہب پہ تھے تب تو میری اتنی پرواہ اور اتنی خدمت نہیں کرتے تھے، لیکن جب سے مسلمان ہوئے ہو اور تم اتنی میری خدمت کر رہے ہو۔ اس نے کہا ماں میں حج پہ مینا پہ گیا تھا، وہاں پہ جو ہمارے امام ہیں نا ان سے میں نے ملاقات کی، ان سے حکم پوچھا ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماں کا ایسا حق ہے جو کسی صورت میں ختم نہیں ہوتا، اب جاؤ تو پہلے سے زیادہ خدمت کرنا۔ اس نے کہا بیٹا جس نے یہ کہا ہے یا وہ نبی ہو سکتا ہے یا وصی نبی ہو سکتا ہے، بیٹا مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ صرف اس کے عمل کی وجہ سے ماں نے کلمہ پڑھ لی اور اسی رات اس کی وفات ہو گئی اور جنت میں چلی گئی، صرف ایک عمل کی وجہ سے۔ اتنا انسان محدود ہے ماں باپ کے سامنے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے لا تقل لہما اف، آپ اف تک نہیں کہہ سکتے، یعنی وہ آپ کو مار رہے ہیں، آپ مقابل میں کچھ بھی کہہ دیں، کوئی زبان سے لفظ بھی نہ نکالے، ایسا اظہار کر لیں کہ آپ ناراحت ہیں ان کے عمل سے، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ خدا کہتے ہیں نہیں، لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ڈانٹ نہیں سکتے ماں باپ کو، بلکہ ان کے لیے واخفض لہما جناح من الذل، ان کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا کر کے رکھیے، اس طرح اطاعت کرے ماں باپ کی کہ کندھوں کو جھکا کر کے رکھیے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، مسلسل بارگاہ خدا میں ان کے لیے دعا کرتے رہیں بار الہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، خدا بندہ تو ان پہ رحم فرما۔ یہ ہے حق والدین۔ انسان کسی صورت میں کبھی بھی جتنی کوشش مرضی کر لے اس حق کو ادا ہی نہیں کر سکتا۔ ایک شخص آیا تھا امام پاک کی خدمت میں، عرض کیا یا ابن رسول اللہ میری ماں بہت بوڑھی ہو گئی ہے، اب وہ کھا پی بھی نہیں سکتی، ابن رسول اللہ میں تقریباً زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ ماں کی وجہ سے مصروف رہتا ہوں ماں کی خدمت میں، یا ابن رسول اللہ میں حتیٰ لک میں چبا کر کے اپنی ماں کو کھلاتا ہوں، یا ابن رسول اللہ میں جب اپنے کام سے واپس آتا ہوں اپنی ماں کو دلاتا ہوں، صفائی کرتا ہوں، لباس تبدیل کرواتا ہوں، یہ ساری خدمت یعنی گھر میں جب ہوتا ہوں سارا ٹائم ماں کی خدمت میں گزر جاتا ہے۔ یا ابن رسول اللہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری پیدائش میں ایک مرتبہ جو ماں نے آہ کی تھی نا، یہ اس کا حق بھی نہیں ادا ہو سکتا، تم جتنی مرضی ہے خدمت کر لو، وہ حق جو تھوڑی سی آہ تھی نا تمہاری پیدائش میں وہ بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ خدا کی نعمت اور رحمت ہے خداوند عظیم کی ماں کی صورت میں اور باپ کی صورت میں جو خداوند عظیم عطا کرتا ہے۔ جن کے پاس ہیں انہیں قدر و قیمت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت خدا نے دی ہے۔ ان کو صحیح اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ شخص محروم ماں باپ کے سائے سے آ کے عرض کرے یا رسول اللہ ماں باپ نہیں ہے کیا کروں؟ فرمایا ان کی قبروں پہ جاؤ وہی برکات مل جائیں گی تمہیں۔ کہا یا رسول اللہ مجھے قبر معلوم نہیں ہے۔ فرمایا لکیر ڈالو، اسے فرض کر لو یہ میرے باپ کی قبر ہے، اس پہ بیٹھ کر کے دعا کرو ماں باپ کے لیے۔ اس حق کو ادا کرنا ہے آپ کو، خدا مطالبہ کرتا ہے جس طرح اس کی توحید ہے، توحید کے ہمراہ ذکر کیا ہے اس نے قرآن کریم میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، وہ کہتا ہے یہ میرا فیصلہ ہے، عبادت صرف میری، ساتھ ہی کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان۔ یہ اہمیت نہیں ہے اس مطلب کی کہ خداوند عظیم اپنی توحید کے ساتھ والدین کے نیکی اور احسان کو ذکر کرے، لہذا کوئی گنجائش نہیں ہے۔
والدین جس طرح کے بھی ہوں، اچھے ہوں تو انسان کے لیے بہت بڑا فخر ہے کہ اس کے والدین نیک ہیں، اچھے نہ ہوں تو اس کے والدین ہیں۔ جنگ ہو رہی ہے، ادھر کفار کے لشکر میں والد ہے، ادھر مسلمانوں کے لشکر میں بیٹا ہے۔ بیٹے نے رسول خدا سے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے اس کافر کو ماروں، باپ ہے، مجھے اجازت ہے ماروں۔ آپ نے فرمایا داہو لغیرک، تم نہ مارو، کوئی اور مارے، تمہارا باپ ہے، تمہارا باپ ہے، نہیں تم نہیں مار سکتے ہو۔ بے شک وہ مقابل میں لشکر کافر موجود ہے، لیکن تم نہیں کچھ کہہ سکتے اس کو، اس لیے کہ تمہارا باپ ہے۔ خداوند عظیم نے یہ شرف جب انسان کو بخشا ہے والدین کی صورت میں، اور یہ برکتیں زندگی میں باقی ہیں، اسے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ دنیا سے چلے جائیں تو ذمہ داری ختم نہیں